اگر کوئی بندہ یہ ویڈیو 2080 کے بعد دیکھ رہا ہے تو کمنٹس میں بتائیں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی کتنی ٹیکنالوجی حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ 21 سینچری کے آغاز نے ہی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ ٹیکنالوجی کی بدولت آج ہم ایسی چیزیں دیکھ اور استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے فور فادرز نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ لیکن یہ تو بس ایک شروعات ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو آئیے ایک نظر فیوچر پر ڈالتے ہیں کہ 2080 میں دنیا کیسی ہوگی۔ تصور کریں کہ آپ گاڑی پر سفر کر رہے ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی کی سیفٹی فنکشنز کی وجہ سے آپ تو بچ جاتے ہیں، لیکن گاڑی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ آپ گاڑی سے باہر نکل کر نقصان کا اندازہ لگا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک گاڑی سے ٹوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور گاڑی بھوتیا انداز میں خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اس وقت کیا ری ایکشن ہوں گے آپ کے؟ یقیناً وہی جو آج کل کی بالی ووڈ فلموں میں ہوتا ہے، لیکن نینو ٹیکنالوجی کی بدولت یہ سچ میں ہونے والا ہے۔ جہاں نینو ٹیکنالوجی کا استعمال میڈیکل کی دنیا میں ہو رہا ہے، اسی طرح ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی نینو ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور اب ایسے سمارٹ پارٹیکل ایجاد کر لی ہے جن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریئل شیپ کو مینٹین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسے پارٹیکلز کو توڑتے یا موڑتے ہیں تو وہ دوبارہ کچھ دیر بعد اپنی اصلی شکل میں بحال ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً فیوچر میں اسی ٹیکنالوجی کی بیس پر موٹر گاڑیاں بھی بنائی جائیں گی۔ اس وقت مارکیٹ میں سیلف ہیلنگ پینٹ موجود ہے اور جدید ترین گاڑیوں پر استعمال ہو بھی رہا ہے، جو خراش لگنے پر اپنی شکل میں واپس بحال ہو جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ نینو ٹیکنالوجی میں اس قدر وسعت ہے کہ فیوچر میں یہ برین کے اندر بھی لگائی جا سکے گی، جس سے ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا انداز پیدا ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ برین کے اندر امپلانٹ ہونے والی نینو چپ کو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے بعد یقیناً دنیا سے موبائل اور کیلکولیٹرز وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور میتھ وغیرہ کی سولوشن کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ پھر آپ الجبرا بنانے والے کو گالیاں بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح امریکی فوج نینو ٹیکنالوجی کی سمارٹ پارٹیکلز کی بنیاد پر اپنی فوج کے لیے آرمرز بنا رہے ہیں، جو جنگ کے میدان میں گولیوں سے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور ان پروٹیکشن آرمرز کو سولجرز کی سوچ کی لہروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تاکہ بغیر کسی ڈیلے کی جسم کے حصے کی طرز پر کام کرے۔ یہی نہیں بلکہ نینو مواد کے ذریعے کیڑے جیسے چھوٹے ڈرون کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے، جنہیں دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جاسوسی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیمروں اور ساؤنڈ سسٹم سے لیس ان اہم اداروں کے چیفز کے کمروں کی میزوں یا دیواروں پر انہیں نصب کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ میلوں دور واقع غیر ملکی سفارتخانے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تیاری میں سٹیلتھ میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے جس سے یہ آسانی سے نظر بھی نہیں آتے۔ یہ اسپائی ڈرون مکھیوں یا دوسرے چھوٹے اجرات کی طرح نظر آتے ہیں اور اسکیننگ لحاظ سے بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے۔ یہی آلات اب فائٹر ایئر کرافٹ ٹیکنیک ٹینک اسپیس راکٹس میزائل وغیرہ میں بھی استعمال کیے جانے پر ریسرچ ہو رہی ہے، جس کے بعد یہ ٹیکنالوجی کی دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے۔ میں بذات خود سروائیکل اسپائن C4 انجری کا پیشنٹ ہوں جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن سوچیں اور اس سے 50 سال بعد شاید دنیا اس حد تک ترقی کر چکی ہو کہ عورتوں کو بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور آرٹیفیشل وومب جو اب تک ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے مستقبل میں مزید ایڈوانس ہو چکی ہوگی، اور ٹیشوز جنریٹنگ اس قدر ترقی کر چکی ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی ایک بازو کٹ جائے یا کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے تو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کا وہ حصہ دوبارہ سے بنا دیا جائے گا، یا پھر شاید مصنوعی طریقے سے موت پر قابو پا لیا جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان مرے گا ہی نہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ نیورل لنک کے ذریعے انسان کی تمام یادداشت کمپیوٹر میں سیو کر لی جائے اور پھر اس یادداشت کو الینا یا علی نام کے کسی حقیقی انسان کی طرح دکھنے والے روبوٹ میں منتقل کر دیا جائے، اور وہ روبوٹ وہ تمام کام کرنے کے قابل ہو جو کوئی شخص کر سکتا ہے۔ اور یقیناً اس وقت تک کینسر، ایڈز جیسے بیماریوں کا علاج سیکنڈ میں ممکن ہو سکے گا۔ دوستوں، 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی بھی مستقبل میں دنیا کو انوینشن اور انوویشن کی فیلڈ میں نیکسٹ لیول پر لے جائے گی، کیونکہ ابھی بھی 3D پرنٹرز موجود ہیں جو کئی مشینوں کے چھوٹے بڑے آلات بنانے کے کام آتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، یہاں تک کہ گھر بنانے کے لیے بھی 3D پرنٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوچیں کہ آج سے 50 سال بعد 3D پرنٹرز کس قدر ایڈوانس ہو چکے ہوں گے، جن سے بڑی بڑی مشینیں، جہاز، جنگی جہاز، ہتھیار وغیرہ مہینوں اور سالوں کے بجائے چند گھنٹوں میں بنا لیے جائیں گے، اور برج خلیفہ جیسی بلڈنگ سالوں کے بجائے چند ہفتوں میں کھڑی کر دی جائیں گی۔ اور جس طرح مصنوعی گوشت تیار کیے جا رہا ہے، یہ بھی شاید 3D یا 4D پرنٹرز کے ذریعے ممکن ہو جائے کہ وہ خوراک بنانے کی اہلیت بھی رکھ لیں جس طرح گوشت بنایا جاتا ہے۔
اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ نے ٹیسلا کا نام اور اس کا کام تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، اور ہائپر لوپ مستقبل کی ایک انتہائی تیز رفتار ٹرین جو گھنٹوں کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کرے گی، اور یہ خواب دیکھا تھا ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک نے سال 2013 میں، اور اسے نام دیا تھا ہائپر لوپ میں سطح زمین پر موجود کم پریشر والی ٹیوب میں زیادہ پریشر والے کیپسول کے ذریعے سفر کیا جائے گا۔ ہوا کے پریشر کا یہ فرق ہی کیپسول کو تیز رفتاری سے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اس وقت جو کیپسول بنائے جا رہے ہیں وہ 2.23 میٹر یعنی سے جوڑے ہوں گے۔ موجودہ حالات میں یہ کیپسول زیادہ سے زیادہ رفتار 1220 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکیں گے، یعنی نیو دہلی سے کراچی تک 1100 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ ماہرین کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ بھی ہے جس میں کم پریشر والی ٹیوب کی جگہ ویکیوم ٹیوب کے ذریعے زیادہ سے زیادہ 6500 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار حاصل کی جا سکے گی، یعنی نیو یارک سے چین تک کا سفر صرف 2 گھنٹے میں۔ دوستو، ٹیسلا کی سیلف ڈرائیونگ کارز تو اب 2024 میں اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ سیلف ڈرائیونگ کے معاملے میں کافی حد تک ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوچیں آج سے 50 سال پہلے ٹرانسپورٹیشن کتنی مشکل تھی اور اب کتنی آسان ہو چکی ہے، اور آج سے 50 سال بعد ٹرانسپورٹیشن کی دنیا میں ایک انقلاب آ چکا ہوگا، جب کوئی شخص سیلف ڈرائیونگ کارز میں اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بالکل اسی طرح گپ شپ لگا رہا ہوگا جس طرح گھر میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہوگا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ اسکول یا آفس سے لیٹ ہونے پر آپ اپنی ممی یا اپنے سرونٹس کو کہہ دو گے کہ میرا ناشتہ گاڑی میں ہی لگا دو، اور 3D پرنٹر یا 4D پرنٹرز پر نینو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد کے ذریعے ایسی انقلابی گاڑیاں بنائی جائیں گی جو ایکسیڈنٹ کی خدشات کو زیرو کر دیں گی، کیونکہ وہ ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ ساتھ ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ساتھ لنک ہوں گی، اور اسی کے حساب سے سپیڈ اور روٹس چوز کریں گی۔ یا پھر شاید تب تک ہائپر لوپ آف فلائنگ کارز اس حد تک ایڈوانس ہو چکی ہوں گی کہ روٹس کا استعمال بہت کم ہو جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر انسان اس قدر ترقی کر چکا ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کی شکل میں انسانوں کو اپنا غلام بنا چکے ہوں گے۔ رکے گئے آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ والے غلام جو ہم انسان ایک دوسرے کو بناتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس زندگی کے ہر شعبوں میں اس قدر انوالو ہو چکی ہوگی کہ اس کے بغیر کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کنٹرولر کے لیے ٹریفک روبوٹس، جنگ میں استعمال ہونے کے لیے سولجر روبوٹس، عام حالات میں استعمال ہونے کے لیے پولیس روبوٹس، چیزیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کے لیے لفٹر روبوٹس، کپڑے دھونے کے لیے روبوٹس، کھانا بنانے کے لیے روبوٹس وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ موجودہ دور میں بھی روبوٹس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہتری پر اس حد تک کام ہو رہا ہے کہ روبوٹس میں انسانی جذبات ٹرانسفر کرنے کے لیے تجربات ہو رہے ہیں۔ بالی ووڈ میں اس پر موویز بھی بنا چکی ہے جس میں ایک روبوٹس میں کسی شخص کی مردہ بیوی کی یادداشت ٹرانسفر کر کے اس روبوٹ کو وہ اس کی بیوی کی شکل میں ڈھال کر اس مرد کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ روبوٹ اس شخص کے لیے ہر وہ کام کرتی ہے جو اس کی بیوی کیا کرتی تھی، سوائے اپنی تعریفیں کروانے کے۔ ٹویٹر، اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلن مسک سے ایک ٹویٹ منسلک کی جا رہی ہے کہ اگلے 15 سے 20 سالوں میں ہم ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ مہیلائیں یا عورتیں بنانے والے ہیں جو مردوں کے تمام ضروریات پوری کریں گی۔ تمام ضروریات سے مراد تمام ضروریات۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمیں بے صبری سے آپ کی مزاحیہ کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔